السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں آج عوامی علاقہ دھنا کی طرف سے حق ملکیت واقع حکمرانی کانفرنس تقریب حلف برداری کی تقریب پر دل کی عمیق گہرائیوں سے آپ تمام احباب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور بالخصوص اپنے بھائی دوست ریاست صاحب، طارق صاحب، عظیم صاحب اور ان کی پوری ٹیم کہ مجھے یاد ہے کہ تحصیل کھروٹا کے اندر یہ ہماری تیسری یونین کونسل ہے جس کے اندر آج تیسری جو ہے وہ عوامی ایکشن کمیٹی کا جو ہے وہ یہاں حلف لیا گیا۔ اس سے پہلے بٹل اور کوڑ رشالہ کے مقام پر حق کی ملکیت و حق کی حکمرانی کانفرنسز ہوئی اور وہاں کی ایکشن کمیٹیوں نے جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا جو حلف نامہ ہے اس پر حلف لیا۔ اس پر میں آپ تمام احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور بالخصوص ہمارے بھائی دوست ڈسٹرکٹ کونسلر شاہد صاحب، ان کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ احباب ذی وقار، بڑی تفصیلاً دوستوں نے یہاں گفتگو رکھی، چونکہ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا آپ کے اس علاقے میں پہلا پروگرام ہے اور میں تھوڑی تفصیل سے بات رکھنا چاہوں گا، اور جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ہے کیا اس کی سمجھانے کی آپ کو کوشش کروں گا، کیونکہ یہ آج اسٹیج سے جو ہے وہ ہمارے ضابطۂ اخلاق کی جو ہے وہ خلاف ورزی بھی ہوئی ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ آگے یہاں جب عوامی ایکشن کمیٹی دھنا کے زیر اہتمام پروگرام ہوں گے تو ان میں جو ہے وہ ضابطۂ اخلاق کی کم از کم خلاف ورزی نہیں ہوگی، کیونکہ ضابطۂ اخلاق نے شم سے لے کے تو بڑھ تک کی عوام کو جو ہے وہ جوڑے ہوا ہے، اور تمام کیونکہ اس جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے پلیٹ فارم سے کسی ایک پارٹی کے سیاسی کارکن بڑھ کر جو ہے وہ جدوجہد نہیں کر رہے، بلکہ اس ریاست کے اندر جتنی بھی تنظیمیں ہیں، وہ چاہے نیشنلسٹ تنظیمیں ہیں، چاہے علاق نواز تنظیمیں ہیں، ان ساری تنظیموں کے سیاسی کارکن جو ہے وہ اس جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے پلیٹ فارم سے اپنے بنیادی حقوق کے لیے جدوجہد جاری و ساری رکھے ہوئے ہیں۔ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ایک چارٹر آف ڈیمانڈ جو 11 مئی تک ہمارا چارٹر آف ڈیمانڈ تھا، جس پر 4 اور 5 فروری 2024 کو ہمارے 9 مطالبات نوٹیفائی کیے گئے، اور پھر جب 11 مئی کو لانگ مارچ ہوتا ہے تو 13 مئی کو ہمارے 3 مطالبات، ایک آٹا، بجلی اور مراد کا خاتمے پر حکومت نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا کہ جوڈیشنل کمیشن جو ہے وہ تشکیل دیا جائے گا، اور وہ پھر ناجائز جو مراد یہ حکمران طبقہ بیوروکریٹس ججز جو لیتے ہیں ان کا خاتمہ جو ہے وہ عمل میں لایا جائے گا۔ لیکن 1 سال 3 ماہ گزر جانے کے باوجود آج تک ان فیصلوں پر، ان معاہدوں پر عمل درآمد جو ہے وہ عمل درآمد کو یقینی نہیں بنایا گیا۔ اگر آپ نے چارٹر آف ڈیمانڈ ہمارا پڑھا ہو تو چارٹر آف ڈیمانڈ میں ہماری جو پہلا مطالبہ ہے کہ مظفر آباد کی اسمبلی میں پرجماعت حکمران طبقہ ججز اور بیوروکریٹس کی مراد کا خاتمہ ہو، اور چونکہ ماضی میں بھی مختلف سیاسی پارٹیز کی طرف سے جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی حمایت کا اعلان جو ہے وہ کیا جاتا رہا، پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے بھی اعلانات کیے گئے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں اور ہم یہ چاہتے بھی ہیں کہ اگر جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ حکمران طبقے جو وہ طبقے میں سے کوئی اگر حمایت کرتا ہے، کوئی سیاسی پارٹی حمایت کرتی ہے تو وہ عملاً کرے، اس طرح نہ کرے کہ جس طرح انوار الحق پچھلے 2 سال سے اس خطے بھر میں جہاں جا کے وہ اجتماعات کرتا ہے اور ہوائی اعلانات کرتا ہے، ان پر عمل درآمد نہیں ہوتا۔ میں چونکہ صدر عبدالقیوم نیازی صاحب نے یہ کہا کہ اگر حکومت جو ہے وہ ممبران اسمبلی مراد جو ہے وہ ختم کرنا چاہتے ہیں تو میں اپنی جو ہے وہ مراد جو ہے وہ ختم کروں گا، تو میرا سوال ہے کہ قیوم نیازی صاحب
جب وہ ختم کریں گے تو تب آپ کی بھی ساتھ ختم ہوں گی. آئیں آپ نے حمایت کا اعلان کیا ہے, پہلا قدم بڑھائیں. کل جو ہے وہ قرارداد جو ہے وہ, چونکہ آپ اپوزیشن, آپ کا لیڈر خواجہ فاروق صاحب ہیں, ان کو کہیں کہ اجلاس طلب کروائیں اور وہاں قرارداد جو ہے وہ پیش کرائیں کہ ریاست بھر کی عوام جو ہے وہ یہ ناجائز مراد کا خاتمہ چاہتی ہے, اور ہم اپنی مراد کے خاتمے کا اعلان کرتے ہیں. یہ نہ کہا جائے کہ وہ خاتمہ کریں گے تو ہم جو ہے وہ اس کا خاتمہ جو ہے وہ کریں گے. نہیں, اگر آپ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے اس چارٹر آف ڈیمانڈ پہ حمایت کرتے ہیں تو پھر سب سے پہلے وہ تمام ناجائز مراد جو آپ ایک بار لوگوں یہ یاد رکھیے کہ مراد ایک بار جب یہ ممبر اسمبلی بنتے ہیں 5 سال بعد ایک پینشن لیتے ہیں, دوسری بار ممبر اسمبلی بنتے ہیں تو 10 سال بعد دوسری جو ہے وہ پینشن لینا شروع کر لیتے ہیں, اور جب تیسری بار یہ الیکشن جیتے ہیں تو 15 سال بعد تیسری پینشن, تین پینشنیں جو ہے وہ لیتے ہیں 15 سال کے بعد. اور اگر بدقسمتی سے, چونکہ یہ میں بدقسمتی کہوں گا کہ کوئی چوتھی بار جیت جاتا ہے, چونکہ ہمارے ضلع کے اندر ایسے ممبران اسمبلی موجود ہیں جو 7 بار جیتے ہوئے ہیں اور وہ 7 جو وہ پینشنیں لے رہے ہیں. کیا دنیا میں کوئی ایک ملک جس کی مثال یہ ہمیں دے دیں کہ وہاں جو ہے وہ حکمران طبقے کو جو ہے وہ پینشن ملتی ہے, اور 31 سال بعد اس خطے کے اندر بلدیاتی انتخابات کروائے جاتے ہیں. اور میں آج اپنے بھائی شاہد کو اس تحریک میں ویلکم کرتا ہوں, خوش آمدید کہتا ہوں. اگر آپ چارٹر آف ڈیمانڈ کو پڑھیں لوگوں تو اس میں ایک مطالبہ یہ بھی ہے کہ یہ جو بلدیاتی نمائندگان ہیں ان کو اختیارات دیے جائیں, اور یہ وہ مطالبہ ہے جو 4 فروری 2024 کو کشمیر ہاؤس اسلام آباد میں نوٹیفائی کیا گیا تھا. آج اگر تھوڑے بہت فنڈ جو ان ڈسٹرکٹ کونسل اور لوکل کونسل کو مل رہے ہیں تو وہ بھی ان عوام کی وجہ سے آج جو ہے وہ ڈسٹرکٹ کونسل کو جو ہے وہ مل رہے ہیں یا لوکل کونسل کو. اور بدقسمتی سے ہمارے اس ڈسٹرکٹ کے جو منتخب ڈسٹرکٹ کونسلر ہیں وہ 58 ہیں, اور جو مخصوص نشست پر منتخب ہوئے وہ 16 ہیں, ٹوٹل 74 ہیں. اور میرا بھائی بھی ڈسٹرکٹ کونسلر ہے, اور میں یہ برملا کہتا ہوں کہ ضلع بھر میں 3 یا 4 ڈسٹرکٹ کونسلر ایسے ہیں جو پہلے دن سے اس تحریک کے ساتھ جڑے ہیں. ان کے نام نہ لوں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ زیادتی ہوگی ان کے ساتھ. وہ بھی پارٹیوں کے ساتھ تعلق رکھتے تھے. ایک تتا پانی سے ملک رحیم, پنجیرہ سے موہین ملک, اور اس کے جو 7 لوکل کونسلر ہیں وہ اس تحریک کے ساتھ جڑے ہیں, اور اولاد سے جو وہ ایک ہمارے ڈسٹرکٹ کونسلر ہیں, اور باقی ڈسٹرکٹ کونسلروں کا اس کو کردار نہیں تھا. ہماری یہ خواہش تھی کہ یہ ڈسٹرکٹ کونسلر آگے بڑھیں, ہماری قیادت کریں, اور جہاں وہ اپنے حقوق کے لیے نکلیں گے وہاں عوام کے یہ جو بنیادی مطالبات ہیں ان پر بھی وہ جدوجہد کریں. اور میں امید کرتا ہوں آپ نے اس بھائی سے کہ آپ حقیقی معنوں میں عوام کے نمائندے, عوام نے آپ کو منتخب کیا ہے. آئیں آگے بڑھیں, آپ قیادت کریں. ڈسٹرکٹ کونسلر ہیں آپ اپنی یونین کونسل کے, آگے بڑھیں, قیادت کریں, لوگوں کو جوڑیں اس چارٹر آف ڈیمانڈ پر. آئیں جہاں آپ اپنے جو ہے وہ اختیارات لیں گے وہاں اس خطے کے مظلوم اور محکوم انسانوں کے جو بنیادی حقوق غصب کیے گئے وہ ان کو واپس لائیں. نعرہ تکبیر! ہمارا دوسرا جو مطالبہ ہے لوگوں, 12 مہاجرین کی جو نشستیں ان کے خاتمے کی ہم بات کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ یہ جو 12 بلیک میلر ہم پر مسلط کیے گئے ہیں, اگر موجودہ حکومت پر آپ نظر دوڑائیں تو 9 وزراء جو ہے وہ ان 12 بلیک میلروں میں سے لیے گئے ہیں. مجھے بتلائیے کہ جو پنجاب کا, گجرات کا رہنے والا اکبر ابراہیم ہے اسے وزیر خوراک بنایا گیا,
اسے کیا غرض کہ دھرنا کے عوام کو آٹا ملتا ہے یا نہیں ملتا، معیاری ملتا ہے یا نہیں ملتا. چونکہ یہاں اسٹیج سے یہ سوال بھی کیا گیا کہ یہاں آٹے کا کوٹا جو ہے وہ آبادی کے تناسب کے مطابق نہیں دیا جاتا. تو اس کا قصوروار کون ہے لوگوں؟ کون ہے اس کا قصوروار؟ یہ 53 کا جو ٹولہ ہے یہ قصوروار ہے. اور پھر اگر آپ نظر جڑائیں تو وہ ساری اہم وزارتیں جو ہیں وہ 12 میں سے 9 بلیک میلروں کے پاس ہیں. وزیر خزانہ کون ہے؟ کون ہے وزیر خزانہ؟ وزیر جنگلات کون ہے؟ وزیر ٹرانسپورٹ، وزیر سپورٹ، ساری اہم وزارتیں جو ہے وہ ساری نصر بازوں کے پاس ہیں. وزیر جنگلات شکرگاڑ کا ایک نصر باز جو ہمارے جنگلات کو کٹوا کر یہاں سے لوٹ کے لے کے جا رہا ہے. کیوں لوگوں؟ جب یہاں کے جنگلات پر میرا اور آپ کا اختیار نہیں. حق ملکیت جس کے نام سے آپ نے یہ کانفرنس رکھی ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ اس خطے کے اندر یہاں کے جنگلات، یہاں کے پہاڑ، یہاں کے پانی، یہاں کے ڈیم، یہاں کی معدنیات، یہاں کے وسائل، یہاں کی بجلی پر پہلا حق جو ہے یہاں کے انسانوں کا ہے. اور حق حکمرانی سے مراد کیا ہے کہ یہاں کے انسانوں کے، جس طرح ریاست کی برقی عوام پچھلے 28 ماہ سے یہ مطالبات لے کے نکلی ہوئی ہے کہ حکمران اپنی مراد کا خاتمہ کریں. اس خطے کے بزرگوں کو، نوجوانوں کو، انسانوں کو فری صحت کی سہولیات فراہم کی جائیں. اس ریاست کے مظلوموں اور محکوموں کے بچوں کو فری اور یکساں تعلیم جو ہے وہ دی جائے. اس خطے کے نوجوانوں کو جو عرب کے ریگستانوں کا ریت چھانے پر مجبور ہوتے ہیں، جو یونان کے سمندروں کی لہروں کی جو وہ نظر ہو جاتے ہیں، ان کو ریاست کے اندر روزگار دیا جائے. اور اگر ریاست روزگار نہیں دے سکتی تو پھر ان نوجوانوں کو بے روزگاری الاؤنس دیا جائے. تو پھر مجھے بتلائیے کہ کہاں ہندوستان کا کوئی فائدہ ہے اس پہ؟ کیوں ہندوستان ریاست کے ان شہریوں کو، یہاں کے مظلوموں محکوموں کو جو وہ ان کی بنیادی سہولیات کے لیے فنڈنگ کرے گا؟ اور الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ را فنڈنگ ہے. برطانیہ میں چچا یعقوب صاحب نے بڑی وضاحت سے بات کی اس پر. وہاں بیٹھ کے حمایت کا اعلان کیا جاتا ہے چارٹر آف ڈیمانڈ کا. اور جب اسلام آباد میں اترتے ہیں موسو تو ان کی سٹیٹمنٹ آپ دیکھ لیجئے کہ جناب یہ را فنڈنگ ہے. مجھے بتلائیے آپ میں سے کوئی را فنڈنگ ہے؟ نہیں. آپ کو را فنڈنگ کرتی ہے؟ نہیں. انڈیا کا ایجنڈا ہے یا یہ جو ہمارا چارٹر آف ڈیمانڈ ہے، اس چارٹر آف ڈیمانڈ میں پاکستان کے خلاف کیا لکھا ہوا ہے؟ پاکستان کے خلاف کوئی بات لکھی ہوئی ہے؟ افواج پاکستان کے خلاف کوئی یہاں بات لکھی ہوئی ہے؟ تو مجھے بتلائیے پھر کہ پھر یہ سارے، چونکہ اب پاکستان زندہ باد کی ریلیوں کا آغاز کیا جا رہا ہے، اور وہ بھی ایک ایسے وقت میں جب جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے 29 ستمبر کو اپنے غیر معینہ مدت لاک ڈاؤن کی کال دے رکھی ہے. اور پھر میں پاکستان کی حکومت سے بھی، پاکستان کے اداروں کو بھی اسٹیج کی وسادت سے ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جناب یہ جو جس طرح کا ایک پیپر، یہ سائفر راجہ فاروق حیدر صاحب لہرا کر کسی ایک تنظیم کا نام لکھا ہوا اس پر اور اس کو جوڑنے کی کوشش کی گئی اس تحریک کے ساتھ. ہمارا پہلے دن سے یہاں ممبران عوامی ایکشن کمیٹی موجود ہیں. ہم نے پہلے دن سے جس پارٹی کا اس کے اندر ذکر آیا ہوا ہے، ہم نے پہلے دن سے
اپنی بنیادی وارڈ سطح کی یونٹس کو آگاہ کیا تھا اور یہ بھی کہا تھا کہ ان کے ساتھ اگر کوئی تعلق رکھے گا تو ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور یہ جو انڈین ایجنٹی کے ہم پر جو ہے وہ فتوے لگائے جاتے ہیں، ہم اسے ماں بہن کی گالی سے بڑی گال سمجھتے ہیں اپنے لیے کہ اس ملک کی ایجنٹی کے لیے ہم پر الزام لگائے جاتے ہیں جس نے 1,20,000 سے زائد ہمارے بھائیوں کو شہید کیا، جس نے قائد کشمیر مقبول بٹ شہید کو دلی کی تہاڑ جیل میں شہید کیا۔ آج بھارتی مقبوضہ کشمیر کی ساری قیادت یاسین ملک سمیت آسیہ اندرابی سمیت تمام قیادت جو ہے دلی کی تہاڑ جیل میں پھانسی کی منتظر ہے، اس سے ہم جو ہے وہ دلالی کریں گے، اتنے گرے ہوئے نہیں ہیں۔ اور جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے جو وہ دو ٹوک یہ موقف آپ نے دیا ہے کہ اگر اثاثے دیکھنا چاہتے ہیں ہم 31 ممبران حاضر ہیں، آئیں، نہ صرف 31 ممبران بلکہ وارڈ سطح کی ایکشن کمیٹی کے ہمارے ممبران اپنے اثاثے پبلش کریں گے۔ شرط یہ ہے کہ سب سے پہلے مظفر آباد کی اسمبلی میں بیٹھے یہ 53 ڈنگر جو ہیں یہ اپنے اثاثے پبلش کریں تاکہ عوام کو پتہ چلے کہ جب یہ الیکشن لڑے تھے اس وقت یہ قرضہ لے کے لڑے تھے، آج اربوں اور کروڑوں کی جو ہے وہ جائیدادیں برطانیہ، دبئی، گلف کے اندر، اسلام آباد کے اندر ان کی جائیدادیں، آئیں ان کا حساب دیں کہ وہ پیسہ کہاں سے آیا، وہ انڈیا کی فنڈنگ ہو سکتی ہے۔ یہ عوام جو ہے یہ حقیقی معنوں میں اس ریاست کی مالک ہے، اور آپ کی بات یہ نہیں ہو سکتا لوگوں کہ ان کے ساتھ صرف معاہدے ہوں گے، آپ کی بار عمل درآمد ہوگا انشاءاللہ۔ دنگل دیکھا آپ نے، اس پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ 2 سپٹمبر 2023، آگے دن کیا لکھا ہوا ہے؟ سوموار، جبکہ 2 سپٹمبر کو ہفتہ تھا، اور پھر 2053 کیا لکھوں گا یار؟ پتہ ہے اس ہوگی 53 جو ڈنگر آخنے رہے ہیں میں 28 مہینے ہوئی ہے، او جناب پھر 53 لکھوں گا یار، 53 چلو یہ گل ہے، اس کی جلاسہ میں تھا۔ یہ ہے جی ان کی حالت، اور یہاں جس طرح آپ نے بات کی ٹرانسفارمر کی، اسی لیے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وارڈ سطح کی ایکشن کمیٹیاں بنائی جائیں، گاؤں محلے کی سطح کی کمیٹیاں بنائی جائیں۔ اس کی وجہ کہ یہاں پچھلے 78 سالوں سے محکمہ برقیات ہمیں دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہا ہے۔ بے شک واللہ اس تحریک کے دوران ہم اس سے پہلے سمجھتے تھے کہ پولیس والے کوئی بہت بڑے رشوت خور ہیں، راشی ہیں، زانی ہیں، شرابی ہیں، لیکن اس تحریک کے دوران ہمیں 2 ادارے، محکمہ برقیات اور یہ جو محکمہ مال ہے جس میں پٹواری بیٹھتے ہیں، ان سے بڑا کرپشن اور رشوت خور اس دھرتی میں آپ کو کوئی نہیں ملے گا۔ بے شک جی ہوئے بالکل آرڈر بھی حکومت نے جاری کیا ہوا ہے، لوگوں تمبر نہ ڈنڈا اپنے ہتھائی رکھو، انوار علاقی خانج بھی اشنو تمبر نہ ڈنڈا جیسا ٹرانسفارمر ہے ہوتا 5-10 تمبر نہ ڈنڈے رکھو، ہوتا نال تمبرہ نے ڈنڈے نہیں تمبرہ نے پولی نہیں شکرکاری کرو، بوٹے لائی جوڑو، بوٹے لائی دونوں جائدہ تمبر نہ اللہ پہ جس میں ایک تمبر 53 ڈنڈوں نے خلاف استعمال ہو سی، اس وقت اس ریاست نے اندر جڑا رشوت خور پولیس والا یا رشوت خور محکمہ برقیات میں ملازم آ، رشوت خور پٹواری آ، رشوت خور لوکل گورنمنٹ میں کوئی ملازم آ، یا محکمہ سے اتنا جڑا غفلت برتنا ڈاکٹر، اس کے خلاف بھی انشاءاللہ تمبر نہ ڈنڈا استعمال ہے۔ یا 2005 میں 2005 78 سال پہلے اتنا جس دنیا کو مجھ سے شخصی راج تھا اس کو تو آزادی کیا حاصل کی تھی ہندوسا تو اس کو آزادی حاصل کی تھی سارے پیو دادے، بے شک اس نے مظالم سے بے شک ظلم سا اس نے
بے شک اس نے ناجائز ٹیکسی سے جس کی مالیہ ہے جنہوں سا بے شک چلے نہ مالیہ بے شک دیگر مثلا جڑے مال ڈنگرا سن کے رہے رکھے ہونے سے انہوں نے مالیہ بے شک ظلم پہ ہونا سا یہ گل ہے یہ گل ہے اجڑے 78 سال آسان پر مسلط رہے انہوں کی تو اس کی کوئی فرق تھا کوئی نہیں کوئی فرق تھا کوئی نہیں اور ایک اور اتوائی دعویٰ کر رہے ہیں سنیں گے کہ انہوں سارے نے شجرہ نسب کٹا ہو انہوں نے پیو دادا سارے نے مہاراجے ہری سنگھ نے پٹواری اس نے کیا پٹواری ہوئے اس نے کار میں ملازم ہوئے یا اس نے پھینکے پیسے پر پلے ہو کہ 1400 سال پہلے یزید کی برا بلا آسانی نال بندہ آخی کنا مزہ تو آیا کہ جڑا آج نہ یزید آج نہ جڑا شمرا آج نہ جڑا ابن زیادہ اس نے خلاف گل کی جائے آج جڑے 53 ہری سنگھ دا مسلط ہے جڑے ماڑے دا تساں نے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے جنہاں مکی دا تساں کی صحت میں سہولیات کو دور رکھیا جنہاں ماڑے دا تساں نے بچیاں کی تعلیمی سہولیات کو دور رکھیا جنہاں ماڑے دا تساں نے والدین سمیت پرانا کی عرب نے ریگستان تے برطانیہ یورپ نے ہوٹلوں نے برتن مانگنے پر مجبور کیتا اور وہ 25-30 سالاں بعد پیٹی پیک ہوئی دا کار رکھنے رہے اس نے سارے نے زمیندار کونا لوگو اے 53 نے نال آسامیاں بے شک آسامیاں کوئی گجر بنی جنا کوئی جٹ بنی جنا کوئی راجہ بنی جنا کوئی ملک بنی جنا کوئی سدن بنی جنا کوئی سید بنی جنا ماڑے برادری نیا شملہ جناب گیا نا ٹھیک پیسی یہ گل ہونی ماڑی برادری نیا نہ کپن جیسی جے آ رہی ہے یہ گلی خالی جٹوں نے گرایا نہیں نہیں خالی گجروں نے نہیں نہیں راجوں نے نہیں ملکوں نے نہیں نہیں سارے قبیلے رہنے ہو بالکل تو جس چیز کی ووٹ دیتے تھے برادریاں نے تکیے دیتے تھے ہاں ایسے ہی سلطان کیا دیتیاں نے بھجیے چھڑ دو دیتیاں نے بلکہ انہوں نے حالت یہی ہے کہ شاید صاحب جیسے دوست جڑے انہوں نے وسطہ رات دیار رابطہ مہم انتخابی مہم نے حصہ بنتے انہیں کولو کروڑوں روپیے لانے ڈسٹرکٹ کونسلر نے حکومتی گل لائی تو انہوں نے کیا آخیا کہ ایسا ریڑیاں لائی کی نو انہوں کی بھیجنے کیے ہیں اسمبلی بھیجنے کیے ہیں لوگوں آج جڑے کم ہے کرنے وہ کم ہی نہ نے لوکل ضلع میں یونین کونسل نے جڑے ادارے نے کس نے ماتا ہے کہ ڈسٹرکٹ کونسلر نے ماتا ہے ہلکے نے ایم ایل اے کی کیا لگا ٹرانسفارمر اپنے کار رکھنے ہستا ہے پول اپنے کار رکھنے ہستا ہے تھانے چوکیوں نے اندر اپنی پسند نہ رشوت خور پولیس والا بیال لینا بالکل مطلب ہے انہوں نے نہیں انہوں کی ایسا پہنے ہیں کہ وہ جان قانون سازی کرن کس ہستا ہے آسان وہ قانون سازی کس ہستا کرنے اپنے آدھا ہے آپ ہے ووٹ کس کی دیتے اس دے 31 سیٹاں کریاں پارٹی کی نیسیاں پاکستان تحریک انصاف آج حکومت کس نہیں ہے نو لیکڑی چورانی ڈنگرانی جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو کوئی مینڈیٹ نہیں ہے وہ 10,000 میں ایک جتھا ہے وہ تیمیرا ڈنڈا کی نہیں تھا اشنے دا جناب پسند کی دلیں وہ آنا مینڈیٹ ایسا کہ عوام دیتا سا کس کی دیتا سا 31 سیٹوں کس بھی اسیاں تحریک انصاف کی عوام مینڈیٹ دیتا سا بالکل تو پھر اس سوال میں پوچھی سکنے ہیں نا انواروں لاکھ چورا کروں بالکل کہ توڑے کو کڑا مینڈیٹ ہے جس پارٹی نہ تو حلف کی نہیں ٹکٹ کندہ اس نے نہ تو غداری کری تو رات نہیں تحریکی بھی راتی 2 بجے لوگوں 53-48 ووٹ کی نیتا وزیر اعظم بندہ پوری دنیا نے ایک مثال دے اور پھر 5 باقی اپنے کہیں نہ ہونے مظفرآباد ہونے دنیا میں پہلا وزیر اعظم ہے جڑا 53 کلو ووٹ کی نیتا وزیر اعظم بنا ہے اس گلوں میں خیال رکھو کوئی پارٹی نہیں دے چودھری یاسین نے کو پوچھو ووٹ کس کی نیتا دے مڈا انہوں نے تھیا نا وزارت دی تو کلے کیا ہے جس میں کلے ہو رہا پولنگ اسٹیشنوں پر آسا ایک دوے کی قتل کرنے سے تیار رہنے ہیں
ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਰਹਿ ਕਰਸੋ ਨਹੀਂ 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 ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਾਸੋ ਨਹੀਂ 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 ਤੇ ਨਾਨੇ ਕਿਸੇ ਕਰਾਈ ਨਲਕਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਵਾਟਰ ਸਕੀਮ ਲਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਨਹੀਂ ਵਿਸਾਦਤ ਹੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ 78 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ 2000 ਗ੍ਰਾਮ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਵਲੀ ਥੀ ਸੀ ਵਿਆਹ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਉਸਨੇ ਬਾਕਿਆਤ ਦਿੱਤਾ ਪਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੰਨਾ ਅਸਲੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਪੌਣੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰੀ ਖੜਿਆ ਜੈਲੀਏ ਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਾਈਏ ਜਾਈ ਲੱਠੇ ਕਢਾਓ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤਨੇ ਲਿਓ ਜਾਓ ਲੱਠੇ ਕਢਾਓ ਸੋ ਰੋੜਾ ਇਹ ਰੋੜ ਰੋਣਿਓ ਉਹ ਅਗਰ ਗੈਲੀ ਕੋਲੇ ਲੱਭੀ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਸ ਪੱਥਰ ਲਾਇਆ ਉਸ ਗੈਲਾ ਵੀ واللہ العظیم اپنی جگہ رکو نہیں دیا لیا بالکل اساں ایماندار کو مسلمان ہیں بے شک اے روڈ کتنے سال پہلے بنتی سی کتنے سال 5-7 سال پہلے یہ ساری ایمانداری ٹپکی ٹپکی تھا اس روڈا جو باہر بالکل ایمانداری ہے نا ساری بے شک کہ لاکھ روپیہ اگر کسی روڈا نے لبنا 80 گوجے 10 ٹھیکداروں نے گوجے 10 سڑکیں یہ کہ جو اس میں خاتمہ کرنا آسان سارے ہم ملی تھے ملی تھے 29 سپٹمبر یوم انتقام ہے لوگوں کیا یوم انتقام 29 سپٹمبر یوم انتقام کیسا انتقام آسان جڑے سفید ریش بزرگ بے شک انہاں کی جڑا پٹواریاں نے ذریعہ ذلیل کیتا جنا رہا تھانے چوکیاں نے ذریعہ انہاں کی ذلیل کیتا جنا رہا ساڑھے آباؤ اداج نے جڑا عکس تلفی کیتی جانی رہی او جڑے 25 لاکھ تو زائد معاشی جڑا وطنی زندگی گزارنے پر مجبور ہے جنہاں نے بیویاں خامد ہونے نے باوجود بیوانی زندگی بسر کرنیاں جنہوں نے بچے اپنے والد نے انہیں جناب یتیمی نے زندگی بسر کرنے انہاں سارے ناسا انتقام کی سا اور اے انتقام ایسا ہو سی کہ اے 53 ڈنگر تو کہ اس خطے نے اندر نہیں لپن لگے اے برطانیہ نے اندر دے سپٹمبر تو بعد تو سارے ڈپٹی کمشنر کی جیدہ جمع کرنا اسی جڑے بنیادی چونکہ ایک چیز یاد رکھا چونکہ اساں ایسا جڑی خوشحالی ہے کچھ نہیں وجہ دنیا ہے دبئی سعودیہ انگلینڈ بے شک اپنی زندگیاں گالنے پہ میں 20 سال پردیس کٹی تھا یاد سعودیہ عرب رہے ہوں اور میں کی پتا ہے کہ سعودی عرب میں دبئی والے سارے دوستوں نے کیا مشکلات ہوئی بے شک صبح 4 بجے اٹھنے شامی 6 بجے ڈیرا پہنچنے کپڑے بھی دھونے ہونے نے روٹی بھی پکانی ہونی نے کار امی اور انہاں دی گل کرنی ہونی میرے نال بھی گل کرنی ہونی رات 12-1 بجے باقی جڑیاں کفیل ہونیاں ٹینشن ہونیاں وہ الگ معافی وہ بڑی کر بھی زندگی گزارنے دی وہ اپنے کسے فیملی نے اندر اگر کوئی غمی ہو جانی تو اسی شریک نہیں ہو سکتی اگر کوئی خوشی ہے اسی شریک نہیں ہو سکتی وہ بیچارے اپنے اولاد نے پرورش تو معلوم ہونے وہ اپنے والدین کی انہوں نے ضرورت ہونی کہ جناب انہوں نے خدمت کی دی جائے تو اس خدمت تو معلوم ہونے بے شک اور اگر چاہنے ہو کہ وہ سارے واپس اچھا تو خدا را یہ سڑکوں سکولوں مسیتیاں پیسہ نہ اے صدقات زکاة خیرات اسلام کیا دس دینا بے شک کہ فیملی نے اندر پہلا جب سنی فیملی نے اندر کوئی غریب آ مسکین آ بیوہ یا یتیم ہے اس کی بے شک پھر اپنے اڑوس پڑوسی تک اپنے علاقے جسے 53 آسانہ استحصال کرنے دے جیسے سارے مخیر حضرات دے اے جناب انہوں نے استحصال کرنے اے سارے کم آسان کس کو کرانے ہیں انہاں 53 ڈنگروں کو کرانے دا کس طرح کرانے ہیں تیمبر نہ ڈنڈا تنوا لیو دننے آلے ہوئے شجرکاری کرو تن استمرانی ستا کیا ہو سی انوار اللہ کی راتی کسی خواہ ہے اشنا اس کی تو اشنا راجے فاروق حیدر کی بھی اشنا گوڑا شراس وہ نپالی جو معاملہ ہویا راتی کو رے خواب بھی پائیوں نے آیا ٹھیک ہے وائٹ ہاؤس بنایا ہوا نے مظفر آباد راجے فاروق حیدر کو کوئی اور ساری زندگی نہ کوئی حساب نہ مرنا خالی ہو جڑا وائٹ ہاؤس مظفر آباد بنایا ہوا اس سے نہ پبلش کری کھنا کہ میرے پیسے کچھ ہوں دے اس نے بچہ کوئی باہر کمانا کوئی نہیں اس نے والد صاحب کرے باہر سے نہیں وہ سارا مارا تھا تو نے خون پسینے نہیں کمائی ہے جس کی چٹا رنگ ماری وائٹ ہاؤس میں نہ دیتا گیا بے شک یہ گالی نو اے استمران ڈنڈے نال سارا کی کنسی
نوجوانوں یہ تساں نے مستقبل نہیں اور تساں نے اشنا دی نسلاں نہیں پکانے لگانے خدا را سو دیکھیا اسی 31 میں برانے کوئی عہدہ نہیں بے شک وارڈ سطح تو کی نہیں ڈسٹرکٹ سطح تک جڑیاں ساڑیاں ایکشن کمیٹیاں ہیں 50 ممبر ہے 100 ممبر ہے برابری بے شک کوئی عہدہ نہیں ہے سارے ممبر برابر بے شک انوار بیگ صاحب میں شوکت نواز میر عمر نذیر جس طرح تھا تساں حلف کیندا بے شک تساں نی حیثیت بھی ہوا ہے ساڑی حیثیت بھی ہوا ہے جی ہو پھر ایک فار گور رہا ہے تک کیا ہو سکتا بے شک سٹیج لگنے رہے تھا نہ پہلے یا نہیں لگنے دے اوپر کون بیٹھا ہونا سا وہ ہے 53 ڈنگر زمانے نے سارے نصر باز بے شک جڑے تساں کی دھوکا دینے سے اشنے ہونے یہ گل یہ گل نا کوئی شک نہیں وہ کروں نیت کری دا اشنے ہونے کہ فلانا جھوٹ مارنا بے شک فلانے ہوائی اعلانات کرنے بے شک تھلا جڑے پنڈال ہی بیٹھے ہونے وہ بھی نصر بازیاں نہ لاشنے ہونے مطلب کوئی کالے پیپانی سکیم لبی جائے بے شک مطلب کوئی ٹوٹی نلکا لبی جائے یہ گل مطلب کوئی نوکری لبی جائے چاکری لبی جائے یہ گل اس مجمع نا مزہ کیا ہے پتا دے بے شک سٹیج پر خالی تقریر کرنے والا یہ گل باقی سارے لالی جڑا اسی بولنا وہ بھی دکھ درد بیان کرنا بے شک جڑے سننے وہ بھی دکھ دار وہ بھی اپنے دکھ تے درد او جناب شیر اے جڑی محفلیاں سو دیکھیا اسی کہ کور کمیٹی نے ممبران زمین پر کیا پہنے بے اور شک دنیا دیو جڑا تساں کولو اج عہد کینا چاہنے ہو کہ اس تو بعد چونکہ سارے نا سیاسی پارٹیاں نے نال تعلق ہوسی بے شک اس تو بعد سٹیج پر تے میں اچھی کوئی نہ چاہے بے شک دریاں جڑیاں ہی ہون بے شک دریاں ربیں اگر وہ سارے خادم آنے نے الیکشن لڑنے ووٹ منگنے سے اچھی تک کیا آخنے قائد آسان تو سنے قائد خاتم تو پھر خاتم عوام کے نال گیا نا ہاں بالکل بلکہ عوام مسئلہ سٹیج لیا جاتا خاتم اچھی پیاں پہ بے شک اس تو بعد ایک نئی ریت جڑی آؤ قائم کرنی اور یاد کرتا جائے آئی تھوں اے جڑے قبیلے برادریاں انہاں وچ نکلو برادری نے بوت جڑے انہاں کی پاس کرو بے شک کائنات میں بھی سب تو پہلے بے شک برادری نہ بوت کس پاش کیتا سا آقا تو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جلہ انہیں دعوت حق دیتی عرب نے ساریاں سرداراں مخالفت کی تھی کہ ساری سرداری بھی خطرہ ہے بے شک عطا کہ اپنے حقیقی انہوں نے چاچا سا ابو لہب بے شک جس سے ایک صورت موجود ہے اس اپنی سرداری لے خطرے بھی تکی جلا اسے سنیا کہ محمد اگلاخنا صلی اللہ علیہ وسلم کہ تمام انسان برابر ہے کوئی اونچ نیچ نہیں ہے بے شک تو ابو لہب کی یہ چیز گوارا نہیں لگی تو اس جناب مخالفت کی تھی تو لعنت پڑنی دینی قیامت تک انشاءاللہ ابو جال کیا ہے جناب جڑے کوئی عمرہ کرن گئے ہو تو کیا ہو سی خانہ کعبہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھوڑا دور آ چاہیے گالی درمیانی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ نے درمیانی ابو جال نہ کہا رہا ہے جتا ہی لٹرینا بندیاں یا لوگوں ابو جال ایک قبیلے نے سردار ابو جال سارے آج نے ابو جال لہذا انہاں ابو جالاں کرو اپنے آپ کی بچاؤ اپنے بچے کی بچاؤ کہتا تک کہہ دے کسا لیڈراں پتر اچھی پولنگ ایجنٹ کھلتا ہوئے ہے نہیں کھلتا گولیاں کا کھلتا ہوئے ہے نہیں کھلتا کسا لیڈراں پتر پونگڑے مارنا ہوئے ہے نہیں اپنے ابا جی نے کہا نہیں تو پھر تسا تو میں کیوں مارنی ہو نہ مار رہے ہونا آزاد کرو یہ ساریاں خرافات ایسا ختم کرسا اصلا لیڈر کس طرح نہ ہونا چاہیے نا حضرت ابو بکر صدیق جیسا بے شک حضرت عمر فاروق جیسا انشاءاللہ حضرت عثمان غنی جیسا انشاءاللہ حضرت علی جیسا اور امام علی مقام حضرت امام حسین کی طرح بے شک تاکہ حضرت عمر فاروق فلسطین نہ سفر پر جانے اڈے سفری خادم سواری پر پینا بے شک عمر فاروق جڑے وقت نے خلیفان او جناب اس نے لگام پڑھنے ابو بکر صدیق کو پوچھا جانا کہ تسانی اجرت کتنی رکھی جائے تو کیا آخنے کہ ایک مزدور نے برابر ابو بکر صدیق کی اجرت دیتی جائے تو سارا مطالبہ ان کے مزدور نے دیاری کتنی ہے 1500 تو ممبر اسمبلی نے دیار کتنی ہونی چاہیے 1500 او 1500 کڑا
جس طرح اسمبلی جیتا پہ بالکل باقی دیا رہنی اس کی تنخواہ نہیں لبنی چاہیے کہاں تیرے کو لے کے نہیں مزدور نہیں یا 9 لاکھ روپیہ تنخواہ کروں بے شک مزدور نہیں مزدوری 9 لاکھ روپیہ کریں بے شک یا پھر اپنی ہوں 1500 روپیہ دیاری ہے پورا شہر بے شک جی جی شاہ صاحب اس نے اس گلے نہیں حمایت کری بے شک جی تو دل و جان تو یہ گزارش کر کہ پارٹیوں پاسے پردہ رکھو آؤ جناب قیادت کرو بے شک احمد الجوری بے شک فیصل صاحب اس نے پیچھا کر تو سنا کمال سارے بے شک بے شک یقین جانو اس تحریک نہ حصہ ہوا بنی سکوں دے سے پتہ ہے جب واقعہ کربلا ہویا بے شک رستہ کچھ روکے سا امام عالی مقام نہ اور جس نو معظم کی مڑی قافلہ اسے نہیں جایا سا بے شک کربلا نے مقام پر ہر روکیا سا امام عالی مقام کی 9 دن امام عالی مقام دعوت حق دینے رہے لوگ نہیں آئے صرف ایک ہر لکھتا وچو جس رستہ روکیا سا تا 10 محرم کی جڑا خطبہ حضرت امام عالی مقام دیتا ہو کیسا پتا دے وہ ایسا کہ میں تو کی دعوت نہیں حق دعوت دیتی حق نہیں تو اس طرف نہیں آئے اور میں کیا اندازہ ہویا کہ یزید اور ابو زیاد نا جڑا وہ لقمہ حرام تو نے پیٹا تو تناول کیتا تو نے پیٹ نے اندر موجود ہے وہ حرام نا لقمہ ماڑی جڑی حق نکالی تو نے دماغہ ہی نہیں جان دینا لہذا جناب آسان جنگ ایسا تیار ہے حرام نے لقمے نال جس نے پرورش ہوئی ہے وہ حق نے رستے پر نہیں چلنا نہیں جوڑی سکنا نہیں جوڑنا جناب جنہوں نے حق نال حق اللہ نے لقمے نال پرورش ہوئی ہے وہ کافلا ہے اسے نہیں پنڈالی چیکشن ہے بے شک بے شک بے شک اچھا اللہ جڑی گزارش ہے چارٹر آف ڈیمانڈ میں اندر آئی تو بات پیغام دیو کہ چندہ کٹھیا کری تکیز نہیں کرتا اب ایسا جرا سو پیسہ لانے ہو کمایا اپسانی محنت ہونی نا بے شک محنت 24 گھنٹے نہیں ہونی سالہ نہیں ہونی بے شک 3 سالہ اوپر بھی ہونی خالی ہاتھوں پاہ ڈڑی جڑی کھلوٹا کوٹلی روڑی میں نے اسی کا مسئلہ ہے یار 5 منٹوں میں ہاتھوں پار گیا روڈ بند کی تھی اسپتال کی نہیں آیا تو اسپتال میں آ رہا ہوں 2025 وچ 10 جڑے یہ سارے مالیاں پہنا بچے گرمی بالکل اور انہاں کی اور پھر اس اسمبلی جڑا بیٹھا ہوا ہوتا ہے محکمہ برقیات نو سٹور کیپر انصر عبدالی جسی وزیر صحت بنایا ہوا ہے نوکریاں کا کرتے ہیں محکمہ برقیات نے سٹور کیپر محکمہ مال نے پٹواریہ نے جناب ہو گیا جنہیں سدے لانا ہونا جلے کرے گرداویاں چڑھانیاں ہونے کیا اس کی آنے ہو وہ بنتے ہونے مرشی اسا تھونے نا جناب ایس ایچ او یا ڈی ایف سی بنتے ہونے بے شک انہاں کیا سا ممبر اسمبلی بنائی دا پہنے ہو اے اختیارات سارے محکمے نے اختیارات انہوں نے ماتحتی جڑے ڈسٹرکٹ کونسلر انہوں نے اختیارات دینے پہ سون 29 سپٹمبر کی جیتے ایسا اپنا حق کی نیتا حصہ ادھا ڈسٹرکٹ کونسلر نامی حق کی نیتا انشاءاللہ بے شک جی اللہ اکبر اس چارٹر آف ڈیمانڈ نے پوچھتی میرا انٹینڈے نہ نامو دنوں مکراسو دوسرا آسان ایک واقعہ جڑا کھیلوٹا ہویا ہوا بچی نے بچیاں سارے نہیں آسان جی ہیں بے شک وہ تسمیہ ہر بندہ اپنی بچی سمجھے بے شک کہ وہ بچی ساڑی بالکل اور اس آسان جڑا مطالبہ ہے جموں کشمیر جوائنٹ آبجیکشن کمیٹی میں شاہد صاحب فیل بھی ہو ایک واقعہ آئی تو 5 سال پہلے جڈیال میں اندر کیا 2020 معصوم بچی نے نہ ریپ ہویا بے شک قتل کیا گیا لیکن نہیں پتا اس میں قاتل جیل نے اندر ہے یا پورے باہر جیل تو باہر ہے لیکن جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا لاکھنی کہ اے جڑے معصوم بچے نے نہ ریپ نے واقعات ہوئی دیں بڑی ہوئی تو بچے کی قتل کیا جا رہا اس نے اوپر فل فور قانون سازی کی جائے 60 دنوں نے اندر اس کیس کی ٹرائل کیتا جائے اور مجرم جڑے انہاں کی کیفرے کردار تک پہنچایا جائے اور سارا مطالبہ اے ہونا چاہیے معصوم بچے نے قاتلاں نال کہ انہاں کی ہر شہر نے چوک نے اندر لٹکایا جائے بے شک انشاءاللہ تصویریہ میں جڑا کیس ہے چونکہ اسی انتظامیہ دی غفلت ہے اور آسان ہے پہلے دن تو مطالبہ ہے کہ شفاف انکوائری کی جائے اس نے جڑے قاتل ہے انہاں کی گرفتار کیتا جائے کیفرے کردار تک پہنچایا جائے
جنہ جنہ سہولت کاری کی تھی وہ اگر وقت نہ وزیر اعظم شاہ یزید ہے آج نہ وہ بھی اگر ملوث ہے تو اس کی بھی سزا دیتی جائے. اور پولیس ملازمین بالکل واضح اور تو ٹوک سنا موقف ہے کہ پولیس ملازمین جنہ جنہ غفلت برتی اس کیس نے اندر انہوں کی فل فور پولیسی ملازمتوں تو ڈسمس کری تو انہوں کی پابند سلاسل کیتا جائے انہوں نے خلاف قانونی کاروائی کی جائے. کیا اس نے نال سو اتفاق کرنی ہو؟ بہت شکریہ. پہیا جامع شٹ ڈاؤن ہو سی بے شک سنیں شہر پہلے دن 29 30 جتنے دن اسا اپنے اپنے شہریں بیساں تسا اپنی اپنی وارڈاں چوں اپنے اپنے گرائیں محلے چوں گڈی پردیش پہیا جام پہیا جام بھیا جام آساں اتھوں ٹریول کری کوٹلی جاساں یا کھیروٹا جاساں یا ڈنگی جاساں گڈیاں جاسو نو بالکل تو پھر عام بندے کی کسا رخ سو نہ روکی سکتے لہذا پہیا جامع بھیا جام اپنے شہروں نے اندر اجتماع کرو بے شک اور انہوں نے اجتماع دیا تصویریں فیس بک پر پرنٹ میڈیا سوشل میڈیا سوشل میڈیا جتنے بھی ہیں ٹویٹر وغیرہ انہوں پر سٹی جو اپنے شہروں نے اندر اجتماع کرنے. پلان بی اس کی بھی آپ نے ساتھ تیاریاں کرنی ہیں چونکہ ہم اس کا ابھی اعلان نہیں کر رہے ہیں لیکن ہم نے فیصلے کیے ہوئے ہیں. پلان بی ہمارا مظفر آباد کی طرف لانگ مارچ ہو سکتا ہے, ہمارا انٹری پوائنٹس کی طرف مارچ ہو سکتا ہے, ہمارا یہ جو منوس کھوڑی لکیر ہے سیری تیار ہو تیار ہے سیری چکر تو ہے سیز فائر لائن توڑنے نہیں کہا دھیان ہو تیار ہو تیار ہے توڑ پھر سا ادھر چلانا کٹھے چلاؤ پر ایک پسا لگاؤ ہاں بالکل یا پھر اسلام آباد نہیں تھے. پلان سی بھی آ اس نے ہی فیصلہ ہویا ہوا وہ بھی اینڈ وقت پر اعلان کیتا جا سکتا کیا اس پر بھی لبائی کا اکسو انشاءاللہ. تو پھر پلان ڈی ہے ڈی یعنی ڈو آر ڈائی. پہلی گالی کے نام ناد ہو گلانا کی چاہی نا کہ ڈی تک نہ جانتے ہیں بے شک جے گل ڈی تک گئی تھی تو انہیں کہ یہ بھی ایک اس تو دسی جانا چاہنا ہے کہ ممبر کور کمیٹی راجہ ہم جدر یہ ایڈوکیٹ کی برطانیہ یوروپی جیسا بھیجا ہوا پتا دے کیا یہ آپ کو پتا لگ سی جائے دیئے بڑی آواز دو ہمیں آواز دو دی دوسرا یہ جو آٹے کا معاملہ ہے یہ میں صبح آپ کو ریاست صاحب بتاؤں گا. آپ جائیں اپنی جو سپلائی ہے سپلائی سے جا کے آپ اپنا ریکارڈ طلب کریں کہ ہماری سپلائی میں آٹا کتنا آتا ہے, ڈیلروں کو کتنا کتنا آٹا دیا جاتا ہے. چونکہ ہمارا یہ ماننا ہے کوٹلی کے اندر پورے ضلع کے اندر آٹا بلیک میں فروخت ہوتا ہے. اور پھر سرکاری ریٹ کیا ہے, سرکاری ریٹ کیا ہے 1000 روپیہ. ڈیلروں کی میری گزارش کر رہے ہیں کہ 1000 روپیہ تو 1 روپیہ اوپر نہیں دینا ہو. یہ سپلائی والے 20 روپیہ کنے زیادہ یا نہیں کنے آسا کوئی فوڈ انسپیکٹر سے شاہد صاحب تھا انہوں نے گل بھائی میں گیا انہوں نے پوچھا کہ 20 روپیہ سو زیادہ کیا کنے ہو. واللہ یہ بڑے دکھ نکال دے کہ انہوں نے الفاظ سے دنیا رٹوئی ہے. اللہ پاک انہوں کی اشنالیہ منزلہ انہوں نے آسان فرمان انہوں نے جناب اس جو 2 روپے آسان وزیر اعظم انوار اللہ کی دینے ہیں اور شیم جس خنتے نا آرام خور وزیر اعظم دلہ 2 روپیہ آٹے نہیں کتھی چکوں ان کو لٹنا گیا اس نے شرفت تمرائیں ڈنڈے نہ لے کرنا چاہیے تاریخ اسی وہ 2 روپیہ بھی مڑی کٹ سا لہذا ڈیلروں کی دنہ نے ڈیلروں کی ماری گزارشی سیرا جائی ملو فوڈ انسپیکٹر کی ملی 1000 روپے تو اوپر جناب اس کی آہو کے آٹا ڈیلروں کی نہ دیتا جو اس نے ریکارڈ کی نہیں وہ پبلش کروا. اور اگر کوئی ڈیلر تو نمبری کرنا آٹا بلیک ہی بیچنا تو آسا کی دسو اگلے 24 گھنٹے ہیں انشاءاللہ اس نے پرمٹ جو ہے آسان مت میرا وہ ڈی ایف سی سے بات کروں گا آپ کو فون کر کے بتا دوں گا آپ نے یہاں سے ریکارڈ لینا ہے. اسی طرح آپ کی جو صحت کے امداد ہیں یہاں آپ کی ڈسپینسریہ کیا ہے بی ایچ وہاں عملہ ہے گاڑی اپلایا آپ کے مطالبات ہیں کہ ہم سارے کی حمایت کرتے ہیں. صحت کے متعلقہ باقی جتنے بھی آپ کے ایشوز ہیں بیچ میں ضمن چند مسائل تھے جو دھرنا کے تھے. یونین کل سے دھرنا سے میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں.
یونین کونسل دھنا کی جو سڑکیں ہیں خراب اور بات ہے جی جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی مکمل حمایت کرتی ہے اور یہ انشاءاللہ آپ کے شانہ بشانہ آپ کے اس آرڈر آف ڈیمانڈ پر ہم جدوجہد کریں گے انشاءاللہ. جو ایک بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں عوامی ایکشن کمیٹی دھنا سے کہ 29 سپٹمبر کے لیے آپ اپنی ایک رضاکار ٹیم جو ہے وہ تیار کریں. ان کا چونکہ اگلے دنوں میں ہم ضلع بھر کے رضاکاروں کا اجلاس بلائیں گے, ان کے جو سربراہ ہیں ذیلی ان کے ساتھ ملاقات کروائیں گے تاکہ ہمارا جو لانگ مارچ ہو جس طرف کا بھی ہو اس کے سارے انتظامات 8 دسمبر کو جب ہم 7 دسمبر کو جب ہم انٹری پوائنٹس کی طرف گئے اس وقت جو ہماری کمیاں کوتاہیاں تھیں خرابیاں تھیں وہ ہم نے دور کرنی ہے. تو آپ نے اپنی ایک رضاکارانہ ٹیم تشکیل دینی ہے, اس کے نام اور نمبر مجھے واٹس ایپ کرنے. اسی طرح آپ نے یونین کونسل دھنا کے 4 ممبران جو ہے ان کے نام اور نمبر آپ نے بھیجنے ہیں, ان کا بھی ہم ایک اجلاس بلائیں گے. اور اسی طرح دیگر کیونکہ جو یہاں اجتماعات ہوں گے ہر شخص جو اس اجتماع میں شریک ہو وہ اپنے آپ کو عوامی ایکشن کمیٹی کا ممبر سمجھے, عوامی ایکشن کمیٹی کا رضاکار سمجھے